اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آج 7ویں تراویح پوری ہوئی۔ آج کی تراویح 8ویں پارے کے نصف سے 9ویں پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے، یعنی 8واں پارہ آدھا، وہاں سے لے کر 9واں پارہ پونا تک آج قرآن پڑھا گیا ہے۔ سورہ اعراف کے مجموعہ اجزاء پر یعنی پارٹس پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر مضامین اس صورت میں معاد یعنی آخرت و نبوت کے متعلق ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے کے پیچھے نہ لگو، کہ اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے کے پیچھے نہ لگو، قرآن کریم ہی کی پیروی کرو۔ اسی طرح فرمان ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ میں معاد یعنی آخرت کی تحقیق ہے کہ قیامت میں ان لوگوں سے بعض پرس ضرور ہوگی، پوچھ تاچھ ہوگی جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے فرض کہاں تک انجام دیا، جو اللہ نے احکامات دیے تھے وہ کہاں تک پہنچائے، اور لوگوں کی طرف سے انہیں کیا جواب ملا، لوگوں نے اس کا جواب کیا دیا۔ بلا شبہ لوگوں کو روز قیامت میں میزان کے مرحلے سے ضرور گزرنا ہوگا، ترازو کے پاس سے میزان اللہ قائم کریں گے، ایک ایک آدمی کا حساب، اس کے اعمال کا حساب ہوگا، سب کو وہاں سے گزرنا ضروری ہے۔ اس سورہ شریف کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں امور حقہ مثلا رسالت و معاد کی تکذیب و انکار سرکشی ہے، یعنی رسالت و نبوت کا انکار کرنا یہ بڑا گناہ ہے، سرکشی ہے۔ اسی طرح آخرت کا انکار کرنا، آخرت کو جھٹلانا، یہ بھی سرکشی ہے، اور سرکشی شیطان کا کام ہے، چنانچہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے شیطان کی عداوت و دشمنی کا قصہ بیان فرما کر اس سے احتیاط کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اے لوگو تمہیں زمین میں اختیارات دے کر بسایا، اللہ نے اختیارات دیے ہمیں، تمہاری پیدائش کے بعد تمہارے آگے فرشتوں سے سجدہ کرا کر تم کو عزت بخشی اور تم کو نعمتوں سے مالا مال کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا انعام فرمایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، وَكَرَّمْنَا بنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو ہم نے عزت بخشی، فرشتوں سے بھی ان کو بڑا درجہ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی انسان جو ہے اللہ کی شکر گزاری جیسی کرنی چاہیے ایسی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں کتنے انعامات دے رہا ہے، ہمیں شکر گزار بننا چاہیے۔ آگے فرمایا، اے اولاد آدم، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کرو، یعنی جو اللہ نے حد اور باؤنڈری بنائی ہے، جو دائرہ اسلام ہے اس کے اندر ہی اندر رہو، اس سے باہر نہ جاؤ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ارشاد باری ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ ارشاد باری، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں بے شرمی کے کام، خواہ وہ کھلے طور پر ہو یا پوشیدہ طور پر ہو، اور حرام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور حرام ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یا اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہنا جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
آگے نافرمانوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد ہے کہ اللہ سے سرکشی کرنے والوں کا جنت میں داخلہ ایسا ہی ناممکن ہے جیسا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں، سوئی کے سوراخ میں گزر جانا ناممکن ہے، اسی طرح نافرمان جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اے لوگو، تم اللہ کو پکارو خوف و امید کے ساتھ، یقین اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں اور ان کی امتوں کے حالات و واقعات کا ذکر فرمایا، اور لوگوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مختلف عذاب اترے ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، تاکہ لوگ نصیحت و عبرت حاصل کریں اور دعوت رسالت کو قبول کر کے ہدایت پائیں۔ یہ تذکیر ہے، لوگوں کے واقعات بیان کیے۔ پہلی قوموں نے جو نبیوں کو جھٹلایا، قوم عاد، قوم سمود اور دیگر اور قومیں، پھر ان کے جو ہے پر اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، سمجھیں۔ متعدد عبرت آموز واقعات سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم علیہ السلام سے ارشاد فرماتے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ کہ اے نبی، لوگوں کو یاد دلا دو کہ ہم نے روز الستو تمام انسانی روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا تھا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اسی پر گواہی دیتے ہیں۔ پہلے معاہدہ ہم نے کیا تھا، عہد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا لوگ اب اس معاہدہ کو بھول گئے جو شرک میں مبتلا ہو گئے؟ ہم نے تو کہا تھا، قالو بلا، کیوں نہیں، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور آج جب اللہ نے ہمیں اختیارات دیے ہیں، کچھ زندگی دی ہے اور ہمارے اندر ذرا سی سمجھ بوجھ آئی ہے، تو ہم اپنے بنائے ہوئے باطل معبودوں کے سامنے جھکے ہوئے، ہم غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دیں۔ یہ ہمارے لیے زیبا نہیں، کسی انسان کے لیے زیبا نہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکنے کی بالکل گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگ اب اس معاہدے کو بھول گئے جو شرک میں مبتلا ہو گئے؟ آگے ارشاد ہے کہ نفس پرستی کی وجہ سے لوگوں کی حالت اس کتے جیسی ہو جاتی ہے جس کی زبان لالچ کی وجہ سے بحال لٹکی رہتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ ان کے پاس ایسے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں، اور آنکھیں بھی ہیں مگر وہ حق راہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان بھی ہیں لیکن اس سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ اگر منکرین آپ کو جادوگر اور مجنون اور دیوانہ کہے تو آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، آپ تو یہ فرما دے کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، لوگوں کو باخبر کرنے آیا ہوں، اور جو میری بات مانے ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی یہ حکمت خصوصیت کے ساتھ بتائی گئی کہ مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر اور ضبط سے کرے۔ جب بھی دین کی بات، شریعت کی بات، مذہب کی بات، اسلام کی بات کسی کے سامنے ہم رکھیں اور وہ الٹا اس کا جواب دے یا جواباً اناف شناف بکے، ہمیں صبر سے کام لینا، ضبط سے کام لینا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی۔
تو ہمیں تو بدرجہ اولا اس کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، تاکہ اشتعال کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو، ہم الٹا جواب دے جائیں، ہم کسی کے سامنے لڑ کھڑے ہوں تو یہ ہمارا نقصان کم ہوگا، زیادہ دین کا نقصان ہوگا، زیادہ تبلیغ کا نقصان ہوگا۔ آج کل ہمارا یہی رویہ ہے، ذرا سے اختلافات کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کی مخالفت کرنے پر اس طرح تلے ہوئے ہیں کہ گویا کہ ہماری برسوں سے جنگیں ہو رہی ہوں۔ صبر سے کام لے، ضبط سے کام لے، دین کے کام کو مضبوطی سے پکڑ کر چلے، یہ ہمارا شیوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار فرمائیں۔ پہلے بھی ایک تراویح کے بعد آپ کے سامنے یہی بات عرض کی تھی، اس وقت ایک حدیث بیان کرنا بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس بات کو نقل فرماتی ہیں، ان اللہ رفیق یحب الرفق، کہ اللہ تبارک و تعالی نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ، اور نرمی پر اللہ اتنا کچھ دیتا ہے جتنا سختی پر نہیں عطا کیا جاتا، سختی پر نہیں ملتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھیں، نرمی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ، دین کا کام بھی رحم دلی کے ساتھ۔ میں ہی مضبوطی سے پکڑوں اور میں ہی جو ہے اس میں اعلیٰ ہوں اور میں ہی بڑا ہوں، یہ نہیں، ہم نرمی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کام کریں، صبر و ضبط کے ساتھ کام کریں، ایک دوسرے کو نشانہ نہ بنائیں، یہ ہمارا شیوا نہیں۔ اور جاہلوں سے نہ الجھے، جن کے کام میں کبھی جاہل اناپ شناپ بکتے ہیں ان سے ہرگز نہ الجھے۔ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے نیک بندے، رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہیں کہ جب زمین پر چلتے تواضع اور عاجزی ہوتی ہیں، اور جب ان سے کوئی جاہل الجھ جاتا ہے تو اس سے وہ الجھتے نہیں، اس کا جواب نہیں دیتے، قالوا السلام، سلام کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ اے نبی، آپ اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے رہو، رو رو کر اور خوف کے ساتھ، دل میں بھی اور بآواز بلند بھی۔ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بالکل گناہوں سے پاک صاف، آپ کے تو اگلے پچھلے خطا سب معاف، آپ کے لیے تو خوشخبری کا پروانہ جاری کیا، لیکن اس کے باوجود آپ کو حکم مل رہا ہے کہ آپ صبح شام اپنے اللہ کو یاد کرو۔ ہمیں کتنا یاد کرنا چاہیے؟ لاک ڈاؤن کا دور چل رہا ہے، اس وقت بھی ہم غفلت میں پڑے ہیں، کیسے حالات ہے، پوری انسانیت حیران ہے، پوری انسانیت ضرر اور نقصان کے دہانے پر ہے، اس کے باوجود ہم رجوع الی اللہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی طرف ہم جھک نہیں رہے ہیں جیسا جھکنا چاہیے۔ سب کی شکایت ہے رمضان جیسا آتا ویسا نہیں ہے۔ کیا چاہیے رمضان میں؟ مارکیٹنگ لگے اسی کا نام رمضان ہے، شاپنگ سینٹر کھلے جائے اسی کا نام رمضان ہے، مارکیٹ بھر دی جائے اس کا نام رمضان ہے، چوراہوں پر آپ گھومتے ہو جائے اس کا نام رمضان ہے، کھلے میں 4 راستوں پر آپ بیٹھے اور رات گزار رہے ہو اس کا نام رمضان ہے، گھروں سے باہر آپ کھیل کود کر رہے ہو اس کا نام رمضان ہے۔ یہ رمضان ہے۔ رمضان تو عبادت کے لیے آیا ہے، ریاضت کے لیے۔ لاک ڈاؤن تو ہمارے لیے فائدہ کارک ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اس کے سامنے جھکے، تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھے، اللہ کو یاد کرے، درود شریف پڑھے، نمازیں پڑھے، بچوں کی تربیت کریں، گھر کے کام کاج کرے۔ ضرورت ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو مکمل طور پر قولاً و عملاً تسلیم کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آخرت کا یقین ہمیں عطا فرمائے اور اپنے سے گڑ گڑا کر مانگنے والا بنائے۔